آپ کا ایک وصف جو ہے وہ آپ کی مجتہدانہ صلاحیت بھی ہے. جہاں آپ باحیا ہیں، جہاں آپ سخی ہیں، وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد بھی تھے. اور مجتہد یعنی قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کرنے والے، اور لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے. صحابہ کرام آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے، خاص طور پر علم مناسک یعنی حج کے مسائل، اور علم فرائض یعنی وراثت کے مسائل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ ملکہ حاصل تھا، ایک پایہ حاصل تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اجتہاد فرمایا، اس میں بہت سارے واقعات ہیں. میں دو باتیں اس میں عرض کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ میں صرف ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی، اور اقامت ہو کر جمعہ کی نماز ہو جایا کرتی تھی. مگر جب آبادی بڑھ گئی اور لوگ جو ہے بازاروں میں اور دور دراز رہنے لگے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مجتہدانہ صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے ایک مقام پر مزید ایک اذان کا اضافہ فرمایا. تو اس وقت دیگر مجتہد صحابہ میں موجود تھے، اہل فتویٰ موجود تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس انداز کو سب نے قبول کیا، اور یہ اس دور سے رائج ہوا، اور آج تک جمعہ کے دن 2 اذانیں دی جاتی ہے. تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد تھا. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد میں ایک یہ بھی بات علماء نے لکھی ہے کہ جو دیت کا معاملہ ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے معاملے میں جو ہے وہ اونٹ بطور دیت دیے جاتے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے، تو آپ نے اپنے اجتہاد سے یہ اس بات کا اظہار بھی فرمایا کہ اگر اونٹ کے بدلے کوئی اونٹ کی قیمت بھی دینا چاہے تو دیت ادا ہو سکتی ہے. اس سے پہلے فقط اونٹ ہی کے ذریعے دیت دی جاتی تھی، یعنی بدلہ دیا جاتا تھا قتل کا. تو یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اجتہاد تھا. تو آپ اجتہاد میں بھی ایک ملکہ رکھتے تھے. ساتھ ہی جب آپ مملکت اور سلطنت پر فائز ہوئے تو آپ نے ایک افتاء اور ایک قضاء کا نظام نافذ کیا، اور جو بڑے بڑے مفتی صحابہ کرام تھے ان کو اس پر مقرر کیا، اور لوگوں کو ان کی طرف رجوع کرنے کو کہا کرتے تھے. اور باقاعدہ ایک نظام آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. سسٹم دیکھیے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں سسٹم دیکھیے کہ کس سے علمی میدان میں کام لینا ہے، کس سے جنگی میدان میں کام لینا ہے، کس سے جامع قرآن جب قرآن جمع کرنا تھا تو کس سے یہ کام لینا ہے. یہ ایک نظام بنانے والوں کو یا جو نظام چلاتے ہیں ان کو میں ایک مدنی مشورہ ہی عرض کروں گا کہ دیکھیے، کام پہلے دیکھا جاتا ہے کام کیا ہے. اب یہ کام کو کرے گا کون؟ اس کام کو کرنے والے کی اب اہلیت دیکھی جائے گی، قابلیت دیکھی جائے گی، پھر تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اب نہ اہلیت نہ قابلیت تو تربیت کیسے ہوگی؟ تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پھر اس کے ٹائمنگز دیکھے جاتے ہیں، اس کی اپروچز دیکھی جاتی ہیں کہ اس کا ذہن کہاں تک کام کرتا ہے. بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تب جا کر کوئی کام کسی کے سپرد کیا جاتا ہے. پھر اس کام کا آپ نتیجہ دیکھیے گا، مدینہ مدینہ ملے گا.